نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس نے ماں باپ کا ادب کیا وہ قیامت کے روز فلاح پائے گا۔ یہ والدین کی شان کے مطابق کیا والدین کی شان ہے؟ جس نے ماں باپ کا ادب کیا وہ قیامت کے روز فلاح پائے گا۔ کبھی بھی ماں کی بد دعا نہ لو۔ میں نے ماں سے بڑھ کر گھنی چھاؤں والا پودا نہیں دیکھا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ماں جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ ماں کا دل سدا بہار پھولوں کی مانند ہے۔ کان کھول کر سن لو، ہر درد کی دعا صرف ماں ہے۔ ماں ہر محبت ماں کی محبت کے سامنے کم تر ہے۔ صبر و برداشت کی عظیم کہانی ماں ہے۔ ماں اپنے آنچل سے ہمارے تمام اشک پونچھ کر ہمیں مسکرانا سکھاتی ہیں۔ ماں کی خدمت و تدبیر گھر کو آباد رکھتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو بدتمیز نہیں دیکھنا چاہتی۔ ماں گھر کی روشنی ہے۔ ماں جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ بہار اور خزاں میں ماں ہی ہماری پرخلوص ساتھی ہے۔ جب مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے تو میرے خوابوں میں جنت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ ماں ایک مکمل، جامع اور بھرپور رول ہے جو زندگی میں ہر ماں ادا کرتی ہے۔ ماں زندگی کے اندھیروں میں اجالا ہے۔ اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا، صرف اپنی ماں کو راضی کر لے۔ ماں حسن سلوک اور فرما برداری کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ماں کی خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جس کے والدین اس سے خوش ہوں۔ ماں کا دل بڑا نرم اور رحیم ہوتا ہے۔ ماں ایسی پیاری ہستی ہے جو زندگی کے کسی بھی دور میں بھلائی نہیں جا سکتی۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اولاد کے لاکھوں راز اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔
ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماں گلشن کا وہ دلکش پھول ہے جس میں خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی تعریف کے لیے دنیا میں الفاظ نہیں ملتے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی تعریف کے لیے دنیا میں الفاظ نہیں ملتے۔ ماں وہ شخصیت ہے جو ہر وقت اپنی اولاد کی خوشی کے لیے دعا مانگتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ میں اس کے قدموں تلے ہوں۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے میں اس کے قدموں کے تلے ہوں۔ مجھے پھول اور ماں میں فرق نظر نہیں آتا۔ دو جہانوں میں خوشحال زندگی کا محور ماں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جس نے زیادہ سے زیادہ ماں کی خدمت کی۔ لمبی عمر پانے کے لیے ماں کی دعا بے حد ضروری ہے۔ محترم ناظرین، والدین کا بہت زیادہ احترام کیا کریں۔ جہاں جہاں ہمارے کریم رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں وہاں اللہ کریم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کے لیے کہا۔ قرآن میں ہمارے حق تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا وہ بھی استعمال ہو جاتا، تو والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا چاہیے، یا ان کی بات سن کے ہاں ایسے کر کے جواب نہ دیا کریں۔ والدین کا بہت احترام کریں۔ جس نے والدین کو خوش رکھا اس پہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے قصے ہیں والدین کے بارے میں کہ والدین کو خوش رکھنے والا وہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہر قسم کی خوشحالی اس کو ملتی ہے، اور ہمیشہ کی رہنے والی دنیا جو آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کی سنوار دیتے ہیں۔ اپنے والدین کو خوش رکھا کریں۔ آپ کو زیادہ جو ہے وہ عمل اور اذکار اور زیادہ تہجدیں پڑھنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ والدین کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور اللہ جب خوش ہوتا ہے تو پھر بندے کو نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم ناظرین، یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ کوئی بھی آ کے اس میں بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ دن کے ٹائم میں چلایا جاتا ہے۔ آپ بھی اور اس میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو۔ کوئی جاننے والا ہے اس کو، کوئی نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کریم کا بہت پسندیدہ یہ عمل ہے۔ تو اپنی نیک کمائی سے اپنی زندگی میں آپ بھی اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں۔ مرنے کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اپنی نیک کمائی سے، اپنے کاروبار میں سے یا سیلری میں سے آپ مہینے کا اتنا حساب رکھیں کہ اپنی کاروبار میں سے 5% یا 10% یا جس سے بھی زیادہ جتنا آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ اور یہ خرچ کرنا جو اللہ کے راستے میں یہی باقی رہ جانے والا ہے۔ جو آپ نے دنیا داری کے لیے خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا، جو آپ نے آخرت کے لیے خرچ کیا وہ آپ کا ذخیرہ ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ اپنی نیک کمائی سے اپنی زندگی میں ضرور جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر، واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ضرور اپنا حصہ ڈالیں، اور یقین کریں یہ جیسے آپ کو آسانی لگے، کوئی چاول دے دے، کوئی اپنا گھی دے دے، کوئی آئل دے دے، کوئی جیسے آپ کو مناسب لگے پیسے دینے چاہیں، وہ ہر طرح کا حساب رکھا جاتا ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ تو اپنا ضرور اس میں حصہ ڈالا کریں۔ کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پھر بہت تکلیف بھی ہوتی ہے پھر جب فنڈ کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی
نیک کمائی سے جو ہے اپنی زندگی میں ضرور اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ ماں ایک مشعل ہے جو ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے۔ ماں ایک ایسی شفقت ہے جو کبھی تہی دامن نہیں ہوتی۔ ماں قسمت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قدرت نے اس کائنات کو حسین ترین اور نایاب تحفہ ماں کی شکل میں عنایت کیا ہے۔ اے ماں تو میری بصیرت اور بصارت ہے۔ اے ماں تو میری عقل اور میرا خیال و خواب ہے۔ اے ماں تیری زیارت مجھے بھوک اور پیاس سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اے ماں تیری شفقت سے میرا ہر غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ اے ماں تو میری آنکھوں کا حسن ہے۔ ہر ماں کے نزدیک اس کی اولاد ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دھرتی کی سب سے قیمتی چیز ماں ہے۔ ماں کتنا وسیع ہے تیرا صبر، کتنی فراواں ہے تیری مہربانی۔ اسلام تہذیب کی پوری عمارت ماں کی تعظیم و اطاعت پر قائم ہے۔ ماں کی دعا سدا مہکتی ہے۔ ماں کا دل اتنا وسیع ہے کہ اس میں کائنات سما جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے۔ ماں ایک ایسی لازوال ہستی ہے جس کے دم سے یہ کائنات آباد ہے۔ ماں راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں تحفظ حاصل کرتا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے۔ ماں کا پیار سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اپنے والدین کی قدر کریں۔ یقین کریں جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ کل کو والدین نہ رہے تو پچھتاؤ گے۔ پھر اپنے والدین کی قدر کرو، اپنی زندگی میں ان کو جو ہے خاص مقام دیں۔ یقین کریں کہ آپ جب رات کو کام سے آتے ہیں یا اپنی جاب سے واپس آتے ہیں تو کوئی چیز ایک سیب لے لیں یا کوئی بھی جو چیز 2 پیس 3 پیس لے کے آ جائیں گھر میں، اس کو صاف کر کے دھو کے اپنے ماں اور باپ کو کاٹ کے دیں کہ اماں جی یہ ابا جی یہ مجھے آپ کے لیے میں لایا ہوں، آپ کو بہت پسند ہیں۔ یقین کریں اتنی دعائیں آپ کو دیں گے اور اوپر بیٹھا ہمارا کریم رب دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔ یقین کریں یہ نعمت دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔